کہ لیکن کم از کم ہم جہاں کے بادشاہ ہیں، ہم جہاں کے حاکم ہیں، ہم کم از کم اپنے اہل خانہ کو تو سنوار سکتے ہیں۔ وہ اسلام سے وابستگی کے حوالہ سے ذکر کرنا ہے کہ اسلام کا دامن کیا ہے۔ انسان اسلام کے ساتھ وابستہ ہے تو یہ یقیناً اس کے لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یوں تو اللہ نے بہت سارے انسان جو ہے پیدا فرمائے، لیکن ان میں سے کچھ ایسے، کوئی جس مرضی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کوئی کس سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اللہ کا کرم ہم پر ہے کہ ہمیں اللہ نے دین اسلام کی سمجھ بوجھ عطا فرمائی ہے، اور یہ اسلام کا دامن نجات اور رحمت کا راستہ ہے۔ یہ دین اسلام جو بندہ اس کو تھام لیتا ہے وہ کبھی دین اسلام اس بندے کو رسوا نہیں ہونے دیتا، اور جو کوئی بندہ اسے چھوڑ دیتا ہے تو دنیا اور آخرت میں اس کو کوئی کسی کا فائدہ نہیں ہونے والا۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام محض ایک مذہب نہیں بلکہ ضابطہ حیات ہے۔ قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔ سبحان اللہ بنتی بھائی، شاید کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی، میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ صرف دین اسلام ہی ہے۔ باقی دنیا کے جتنے بھی دین ہیں، کوئی بتوں کے پجاری ہے، کوئی اپنے درختوں کو پوج رہا ہے، کوئی سورج کی پجاری ہے، کوئی ستاروں کا پجاری ہے، کوئی فلاں کا، کوئی بھی اس وقت اگر کوئی یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، وہ بھی رب کو مانتے ہیں، رسولوں کو مانتے ہیں، لیکن وہ سب نہیں اس وقت چلنے والے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جو اللہ کو اس وقت دین پسند ہے، اور تو وہ کون سا دین ہے؟ وہ دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک بے شک جو دین ہے وہ دین اسلام ہے، اور اس پر اللہ کا کرم ہے، شکر بنتا ہے کہ اللہ کے نزدیک جو بہترین مذہب ہے وہ دین اسلام ہے، اور اللہ نے ہمیں اس دین والوں کے گھر میں پیدا کیا ہے۔ اب اسلام کا دامن تھامنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار ہے، قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی وہ کوشش ہے، ان کی پیروی ہے، اور حلال اور حرام کی پابندی ہے۔ اب اللہ اور اس کے رسول کو ہم مان رہے ہیں، قرآن و سنت پر ہم اپنی بساط کے مطابق کوشش کر رہے ہیں، حلال اور حرام میں فرق کر رہے ہیں۔ اگر اس میں کوئی کمی اور کوتاہی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کے لیے ہم کوشش کریں۔ اب اسلام کا دامن کیوں مضبوطی سے ہم لوگ تھامیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ ہمیں اس کا بھی طریقہ بتاتا ہے، اس کے بارے میں بھی قرآن ہمیں رہنمائی فرماتا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑ جاؤ۔ اب یہ اللہ کی رسی ہے کیا؟ اللہ کی رسی قرآن اور سنت ہے۔ اللہ کی رسی قرآن اور سنت ہے۔ اس وقت ہمارے لیے جو ضابطہ حیات ہے، جس کو دیکھ کر ہم اپنی زندگیوں کو سنوار سکتے ہیں، ہم اپنی زندگیوں میں نکھار پیدا کر سکتی ہیں، ہم اس پر عمل کر کے اپنی راہوں کو ہموار کر سکتے ہیں، اپنی دنیا بہتر کر سکتے ہیں، اپنی قبر بہتر کر سکتے ہیں، اور حشر کا میدان جب لگے گا تو ہم حشر میں بھی سرخرو ہو جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اس قرآن اور سنت پر عمل تو کریں، لیکن جب عمل نہیں کریں گے تو پھر ہم پریشانی کا شکار ہوں گے۔ جیسا کہ آج مسلمان طرح طرح کا شکار ہیں، آج مسلمان ایک نہیں ہیں، آپس میں اتفاق اتحاد کی فضا کو قائم نہیں رکھ رہے۔ اسی لیے تو ہم مسلمانوں کو آج کوئی اس نکر سے پریشان کرتا ہے، کوئی فلاں ملک میں پریشانی کھڑی ہو گئی ہے، کوئی کس ملک میں پریشانی کھڑی ہو گئی ہے۔ اگر آج ہم قرآن اور سنت کا دامن تھام کر ایک ہو جاتے تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ جناب وہ ہمارے ان مسلمانوں کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر دیکھ لے۔ اور ہماری یہ شریعت ہمیں بتاتی ہے
ہمارے اسلاف جو مٹھی بھر ہوتے تھے، غزوہ بدر جو اسلام کا پہلا غزوہ، پہلی جنگ ہوئی ہے، مٹھی بھر چند ایک لوگ تھے اور انہوں نے 1000 کا مقابلہ کیا ہے۔ کس کی بنیاد پر؟ ہتھیار بھی چنگے نہیں ہیں، کوئی ان کے پاس مال و دولت بھی زیادہ نہیں، کوئی زرے بھی اچھی نہیں ہے، کوئی جانور بھی زیادہ، سواریاں بھی نہیں ہیں، لیکن جو ان کے پاس شے تھی وہ یہ تھی، اللہ اور اس کے رسول پر بھروسہ، قرآن اور سنت کی پیروی تھی۔ اور آج ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، اسی لیے ہم زیادہ ہونے کے باوجود پریشان کیوں ہیں کہ ہم وہ اپنے اسلاف کا راستہ چھوڑ چکے ہیں، ہم اپنے اسلاف کا، اپنے بزرگوں کے بتائے ہوئے راستے سے ہم دور ہو چکے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اسلام کا دامن مضبوطی سے تھاما ہے تو اللہ نے انہیں دنیا کی امامت عطا فرمائی ہے، غربت سے عزت تک اور کمزوری سے طاقت تک۔ اب جیسے کئی صحابہ کرام غلام بھی تھے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بکتے بکاتے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بکتے بکاتے جناب پہنچے ہیں اور غریب تھے، اور اللہ نے عزتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ نے حاکمیت عطا فرمائی ہے۔ کب عطا فرمائی ہے؟ جب وہ دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گئے ہیں۔ مصطفیٰ علیہ السلام کی غلامی کا پٹکا اپنے گلے میں ڈالا اور دین اسلام کا دامن انہوں نے پکڑا ہے تو اللہ نے وہ غربت سے عزتیں عطا فرما دی ہے۔ جو غریب تھے، جو مسکین تھے، جو بازاروں میں بکا کرتے تھے، اللہ نے پھر ان کو حاکم بنا دیا۔ کیوں ہوا یہ؟ انہوں نے کوئی شہرت حاصل کرنے کے لیے کوئی بڑے بڑے کارنامے نہیں کیے، کیا کیا ہے؟ دین اسلام پر عمل کیا ہے، قرآن سے وابستگی ہوئی ہے، تو تب ہی جا کے فائدہ ہوا۔ اب ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر آج میں اور آپ چاہیں کہ کامیاب ہو جائیں تو ہماری اتنی اوقات نہیں کہ ہم سارے ملکوں کو، مسلمانوں کو جمع کر، لیکن کم از کم ہم جہاں کے بادشاہ ہیں، ہم جہاں کے حاکم ہیں، ہم کم از کم اپنے اہل خانہ کو تو سنوار سکتے ہیں۔ ہم جہاں کے حاکم ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر بندہ ہر گھر میں حاکم ہے، اور اس کی جو رعایا ہے، چھوٹے بیٹے ہیں، بہن بھائی ہیں، جو فیملی ممبر ہیں، تو وہ اس بڑے جو گھر کا فرد ہے، خاندان کا بڑا ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ حاکم ہے، وہ اس کی رعایا ہے چھوٹی، اور ہر بادشاہ سے، ہر حاکم سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہم نے کم از کم جو اپنا جواب دینا ہے، ہم سے وہ بھی تو پوچھا جائے گا نا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، قرآن بتاتا ہے کہ بچا لو اپنے اہل خانہ کو آگ سے، اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ آج ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم اپنے بچوں کو نمازی بنائیں، آج ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم اپنے بچوں کو روزے رکھوائیں۔ بڑی عجیب سی کیفیت ہم میں جو ہے نا بڑی جلدی سے پنپ رہی ہے۔ اب دیکھیں کہ انسان کامیابی حاصل کرنے کے لیے، اب انسان کی زندگی اوسطاً جو ہے نا وہ تقریباً 60 سال ہے، تقریباً 60 سال ہے۔ یہ ہم شناختی کارڈ بنواتے ہیں تو وہ 10 سال کا جو ہے نا وہ بنتا ہے، اور جیسے بندہ کوئی 60 سال کے قریب جا کے اپنا وہ آئی ڈی کارڈ جو ہے نا وہ اپڈیٹ کرواتا ہے تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے تا حیات۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس وقت جو عمریں چل رہی ہیں، آخری وقت ہے، وہ صرف 60 سال ہے۔ اب 60 سال کی زندگی میں ایک تھوڑا سا سروے ہم بھی کر لیتے ہیں۔ یہ نہیں، کسی کو نہیں پتا کہ کوئی 60 سال تک پہنچے گا بھی کہ نہیں پہنچے گا، لیکن ایک حد تک اوسطاً تو ہمیں معلوم ہے۔ اب دیکھیں بندہ جو ہے نا کم از کم جس نے ایف اے کرنی ہے اس کی عمر 20 سے 22 سال ہو گئی ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ جناب وہ بڑی ڈگریاں لے کے بیٹھا ہے، ایم اے، اس کی عمر تقریباً 20 سے 22 سال ہو گئی۔ نوکری ڈھونڈنے میں اس کو 3 سال لگ گئے، 25 سال ہو گئے۔ اب شادی بیاہ کے چکر میں جناب 5 سال تو اس کو بھی لگ گئے، 30 سال ہو گئے۔ اب 30 سال ہو گئے، اب پہلے وہ 1 تھا پھر 2 ہوئے تو اب فیملی بننا شروع ہو گئی۔ اب کیا ہوا ہے کہ جو پہلے ہم نے اپنے بچے کو میٹرک کروائی یا ایف اے کروایا یا بی اے کروایا یا ایم اے کروایا، وہ کس لیے کروایا؟ کہ ہم اپنے بچے کو کامیاب ہوتا دیکھ لیں۔ اب وہ صاحب نے 25 سال کی عمر میں، 30 سال کی عمر میں اپنی پڑھائی پوری کی ہے، اب پیچھے زندگی کتنی بچی ہے جی؟ بات کو سمجھیے گا، 30 سال بچ گئی، 30 سال ضائع ہو گئے۔ کتنے کے لیے؟ 30 سال اچھا جینے کے لیے، اور کوئی پتہ نہیں کہ وہ 30 سال بھی جیے کہ نہ جیے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ 30 سال اچھے گزارنے کے لیے ہم نے 30 سال لگا دیے، ایسا ہی ہے نا جی؟
اب یہ بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ ان 30 سالوں میں ہم کامیاب ہو بھی جائیں گے کہ نہیں ہوں گے۔ اب دیکھیں کہ ان 30 سالوں کو کامیابی سے گزارنے کے لیے ہم نے 30 سال لگا دیے۔ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ ہم نے جہاں قبر میں اور حشر میں جانا ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، ہم نے اس کے لیے کتنے سال جیے یا اس کے لیے کتنے سال کوشش کی ہے؟ کیا ایک سال بھی مکمل گارنٹی کے ساتھ، پوری توجہ تغدو کے ساتھ، دن رات محنت مزدوری کر کے، پوری انتھک کوششوں کے ساتھ، کیا ہم نے کوئی ایسا ایک سال بھی لگایا ہے کہ جس سے ہماری قبر چنگی ہو جائے، جس سے ہم کل قیامت والے دن رب کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں؟ میرا خیال میں ہم نے ایسا کوئی سال تو بڑی دور کی بات ہے، ایک مہینہ بھی نہیں لگایا کہ ہم نے اس مہینے میں 5 نمازیں بھی پڑھی ہوں اور ایک دفعہ قرآن پاک ختم بھی کیا ہو، ہر بندے کا حق بھی ادا کیا ہو، حقوق اللہ کا بھی خیال رکھا ہو، حقوق العباد کا بھی خیال رکھا ہو۔ ہم نے، میرا تو خیال نہیں کہ ایک مہینہ بھی ہم نے گزارا ہو۔ تو بھائی جس 30 سال کے لیے ہم جی رہے ہیں یا جینے کی کوشش کر رہے ہیں، 30 سال ضائع کر کے ان 30 سالوں کا فائدہ شاید کہ ہمیں دنیا میں پورا نہ ہو، لیکن یہ جو اگر ہم دین سے وابستہ ہو کر، دین اسلام کا تعلق پکڑ کر اگر ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں تو اس سے ہمارے وہ آنے والی جتنی بھی زندگی ہوگی وہ بھی انشاءاللہ دنیا میں بھی ہم کامیاب ہوں گے اور قبر میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی نبی کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں ہم سرخرو ہوں گے۔ تو یہ ہے دین اسلام تھامنے کا فائدہ، دین اسلام کے دامن سے وابستہ ہونے کا فائدہ۔ ہم اسلام کا دامن کیسے تھام سکتے ہیں؟ ہم کیا کریں جو دین اسلام سے وابستہ ہو جائیں؟ ہم کریں گے یہ کہ 5 وقتہ ہم نماز جو ہے وہ اس کو پابندی کے ساتھ ادا کریں گے۔ نماز کی پابندی 5 وقت ہم کریں گے اور قرآن پاک کی تلاوت کریں گے ترجمے کے ساتھ، تاکہ ہم قرآن پاک کو پڑھ سکیں، سیکھ سکیں اور ہمیں اس بات کا پتہ چل سکے کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا احکامات نازل فرمائے، اور ہم سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کر کے حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزار کے ہم اپنی دین اسلام سے وابستہ ہو سکتے ہیں، اپنی زندگی دنیا کی اور آخرت کی بہتر بنا سکتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ ہے کہ ہم نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر اپنی زندگی سنوار سکتے ہیں۔ 5ویں نمبر پر یہ ہے کہ انسان پہلے جو گزر چکا تمام گناہوں سے توبہ کرے اور پکے سچے ارادے کے ساتھ اللہ کو وحدانیت، واحد ہم مان رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر رہے ہیں، کبھی کبھی قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن قرآن کو ہم ترجمے کے ساتھ پڑھیں، سیکھیں، خالی پڑھنا نہیں، قرآن پاک کو سیکھنا ہے، محبوب علیہ السلام کی حدیث پر عمل کرنا ہے۔ جب ان چیزوں پر ہم عمل کریں گے تو پھر یقیناً ہم اسلام سے وابستہ ہو جائیں گے۔ پھر جب اسلام سے ہم وابستہ ہوں گے اور اسلام ہمیں کبھی ضائع نہیں جانے دے گا، اور آج بھی ہم ممبروں پر بیٹھ کر ان کی مثالیں دیتے ہیں جنہوں نے دین اسلام کے لیے اپنی زندگیوں کو قربان کیا، اپنی زندگیوں کو قربان کیا۔ ہم اپنے بڑوں کا، اپنے بزرگوں کا نام نہیں لیتے، ہم ان کا نام لیتے ہیں جنہوں نے دین کے لیے کام کیا۔ تو آئیے اپنی پوری توجہ کے ساتھ خود بھی دین سیکھیں، دین پر عمل پیرا ہو اور اپنی اولادوں کو بھی دین سکھائیں، ورنہ یہ نہ ہو کہ آج وقت ہے ہم اپنی اولادوں کو قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اپنے اہل خانہ کو اس جہنم کی آگ سے بچا لیں جس جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں صحیح سی معنوں میں دین اسلام سے وابستگی کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو دین متین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔